حضرت ابو دردہ فرماتے الا صلبہو، فرمایا جو بے فکر رہ کے زندگی گزارتا ہے خطرہ ہے کہ موت کے وقت رب اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، زندگی بھر خوف رکھنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ بے خوف مومن نہیں رہتا، مومن کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ دیکھو جس کے گھر میں دولت ہو اسے خطرہ نہیں رہتا، چور کا، ڈاکو کا، ڈکیتی کا خطرہ رہتا ہے۔ ہمارے سینے میں رب نے ایمان کی دولت دی تو مومن کو خطرہ ضرور رہے گا کہ اتنا بڑا چور شیطان جو بڑے بڑے مقامات پر اس نے وار کیے اور لوگوں کو جو ہے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، ایسے اس بدبخت سے خطرہ لازمی رہے گا۔ تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جس شخص کو خطرہ نہ رہا اور بے خوف رہا ساری زندگی کہ مجھے خطرہ ہی نہیں ایمان کا، ایمان کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں، موت کے وقت ایمان کی سلامتی کی اسے فکر نہیں رہی، اور میں اس شخص کا خطرہ ہے کہ یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا موت کے وقت۔ اس واسطے ہم سب مسلمانوں کی اور مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خطرے کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بے نیاز کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہیں کہ مولا اگر اب ایمان بخشا ہے نا تو ایمان کی سلامتی عطا فرمانا۔ یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آج کل تو سارے سلسلے بدل گئے نا، سلام بھی ختم ہو گیا، بس ہاتھ کا اشارہ کر دیا اور کہہ دیا جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، سلام ختم ہو گیا۔ پرانے بزرگوں سے پوچھئے جب وہ ایک دوسرے سے ملتے السلام علیکم کہنے کے بعد وہ ساتھ سلامتی ایمان کی بھی دعا دیتے تھے۔ سلامتی ایمان کی دعا اس واسطے کہ ایمان کی سلامتی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایمان کی سلامتی کے بعد اگر مرا تو پھر آخرت کامیاب ہے، اور اگر خدا نخواستہ ساری زندگی سجدے کرتا رہا اور ایمان سلامت نہ لے کے گیا تو پھر آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس واسطے آج کے موضوع میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے خطرہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں ان گناہوں کی گنتی کرائی اور فرمایا کہ یہ چند گناہ ایسے ہیں جس شخص میں پائے جائیں خطرہ ہے کہ اسے موت ایمان پہ نصیب نہیں ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے میں وہ عرض کروں گا اور اسی نیت سے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے کہ وہ جرم ایسے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں رہے تو خطرہ ہے کہ موت ایمان پہ نصیب نہ ہو، اور ان جرموں سے اگر ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، ان جرموں سے محفوظ ہو جائیں تو پھر رب ذوالجلال جل شانہ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں داخل کر دے گا کہ جو ایمان کے خاتمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ سنیے 4 جرم امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے، یہ سب بھائی ذہنوں میں محفوظ کر لینا، آسان ہے، زیادہ لمبی چوڑا بھی نصاب نہیں۔ کتنے جرم ہیں بولیے سارے، کتنے ہیں؟ 4 جرم ہیں۔ پہلے نمبر پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والا شخص خطرہ ہے کہ اسے ایمان پہ موت نصیب نہ ہو۔ پہلا جرم کیا ہے؟ نماز میں سستی کرنے والا، نماز میں غفلت کرنے والا۔ کوئی نہیں جی 4 دنوں بعد شروع کر لیں گے، کسی سے کہا جائے کوئی نہیں جمعے سے شروع کر لیں گے، ہم 4 دنوں کے بعد سے شروع کر لیں گے، زندگی اسی لمحے میں گزر جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 فرض نمازیں رب نے ہمارے ذمے پہ رکھی، اور پھر ڈیوٹی رزق کے معاملے میں اس نے ہماری نہیں لگائی کہ تم کماؤ گے تو کھاؤ گے یا اتنے بڑا کچھ اکٹھا کرو گے تو ملے گا، نہیں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا بندے تیرا رزق میرے ذمے اور تیرے ذمے کیا ہے؟ میری عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا تیرے ذمے میری عبادت کرنا اور میرے ذمہ کرم پہ تجھے رزق پہنچانا۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اللہ کے ولی اور دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ قبرستان میں جا کے بیٹھے، قبر کسی کے لیے کھودی گئی تھی، اس قبر کے پاس جا کے حضرت بہلول دانا بیٹھ گئے۔ ان کا بھائی تھا، دنیا دار تھا۔ یہ بے نیاز کی شانیں ہیں، کسی کو اپنی سوچ اور فکر دیتا ہے اور کسی کو دنیا کی طرف لگا دیتا ہے۔ بھائی تھا بہلول دانا کا، وہ دنیا دار تھا، وہ پاس سے گزرا تو اس نے بہلول دانا کو کہا بہلول دانا یہاں بیٹھے ہو، آؤ بازار میں کوئی کام کاج کرو، کوئی کاروبار کرو۔ بہلول دانا نے کہا میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو کسی کی نہ برائی کرتے ہیں نہ کسی کی برائی سنتے ہیں۔
اب ذرا سوچو نا، سوچ ان کی کتنی اعلیٰ ہے۔ ہم بازار میں تھڑوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، بیٹھکوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے داروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ بیٹھتے ہی شروع ہو گیا، فلاں اتنا برا، فلاں میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، کسی کی برائی کرنا۔ اور اگر ہم نہیں کر رہے تو دوسرا کر رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں۔ حضرت بہرول دانا قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے، اور بھائی نے کہا نا آ جاؤ بازار میں، تو کہا کیوں آؤں؟ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو کسی کی برائی نہ کرتے ہیں نہ کسی کی برائی کو سنتے ہیں۔ اب بھائی نے وہاں سے نکالنے کے لیے ایک اور بات بھی کہی۔ کیا کہا؟ کہا بھائی آ جاؤ، بازار میں روٹی کا ریٹ مہنگا ہو رہا ہے، کام کاج کریں گے، روٹی کمائیں گے، روٹی کا ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے روٹی کی۔ تو حضرت بہلول دانا نے کیا کہا؟ فرمایا مجھے روٹی کی فکر ہی نہیں، مجھے روٹی کی فکر نہیں۔ اور جملہ کیا بولا؟ دل پہ لکھنا۔ فرمایا تھا لنا ان نعبد اللہ تعالی کما امرنا ولہ ان یرزقنا کما وعدنا۔ عرض فرمایا میرے ذمے پہ ہے کہ ہم اس کی عبادت یوں کریں جیسے اس نے حکم دیا، اور اس کے ذمہ کرم پہ ہے کہ ہمیں رزق یوں عطا فرمائے جیسے اس نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا مجھے روٹی کی نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں اس کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ میں اگر بندہ ہو کر، عاجز ہو کر اس کے سونپا ہوا کام پورا کر رہا ہوں، وہ تو قادر ہے، قدرت والا ہے، وہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا کام ضرور پورا فرمائے گا۔ فرمایا مجھے روٹی کی نہیں، مجھے اس کی عبادت کی ہے، میں اس کی عبادت کرتا رہوں گا، وہ میرا رزق پورا فرماتا رہے گا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ نماز میں سستی کرنے والا شخص خطرہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے تو یہ ہمارا کوئی بڑائی ہے، ہم بہت بزی لوگ ہیں، یا ہماری دنیا کی مصروفیات ہیں، ہم بہت بڑے مالدار ہیں کہ مسجد میں حاضری نہیں دیتے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی بزرگ سے جا کے ان کے مرید نے پوچھا حضرت یہ بتاؤ جب رب بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ توجہ سے سننا، ان بزرگوں نے اپنے مرید کو کہا جب مالک ناراض ہوتا ہے نا تو مالک اپنے بندے کی روٹی نہیں چھینتا کہ اسے صبح ملے دوپہر کو نہ ملے، دوپہر کو ملے شام کو نہ ملے، یا اس کا رزق چھین لے۔ فرمایا رب ناراض ہو کر بندے سے دولت یا اس کی روٹی نہیں چھین لیتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے رب اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ناراضگی کی علامت ہے، رب روٹھ گیا اگر کسی شخص کو یہ توفیق نہیں نصیب ہو رہی۔ اپنے من میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس طرف چلے گئے، کہ ہم سجدہ نہ کر کے سمجھیں کہ ہم پھر بھی نیک ہیں، نہیں، وہ مالک ناراض ہے کہ وہ اپنے دربار میں جھکنے نہیں دے رہا۔ تو کیا فرمایا کہ مین نشانی یہ ہے اللہ کی ناراضگی کی کہ وہ شخص جس سے رب سجدے کی توفیق چھین لے، اس کا مطلب ہے کہ رب اس سے ناراض ہو گیا۔ عبادت کی توفیق رب ہر کسی کو نہیں دیتا، اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ تو کتنے جرم تھے کل؟ دوبارہ بتائیے۔ پہلا کیا تھا نماز میں؟ چلیے دوسرا جرم ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بے ادبی کرنا۔ فرمایا جس شخص نے زندگی میں والدین کو دکھ پہنچایا خطرہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اب دیکھو کتنی بڑی دولت تھی، اس کا چھن جانا کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن مجرم کون ہے؟ کہا نماز میں سستی کرنے کے بعد بتایا کہ والدین کا نافرمان شخص دربار خداوندی میں اتنا مردود ہے کہ خطرہ ہے کہ رب موت کے وقت اس سے ایمان کیا کر لے؟ سلب کر لے۔ اور یہ یاد رکھنا، ایک احسان ہے رب کے اور ایک احسان ہے والدین کے اولاد پہ۔ قرآن مقدس میں جہاں رب اپنے احسان بتاتا ہے نا، ساتھ والدین کے بھی بتاتا ہے، اور جہاں فرماتا ہے نا کہ میرے احسانوں کی قدر کرو، وہاں والدین کے احسانوں کی قدر کی بھی حکم دیتا ہے۔ والدین کا نافرمان بہت بڑا مجرم ہے۔ رب عبادتیں نہیں دیکھے گا، سجدے نہیں دیکھے گا، رب یہ دیکھے گا کہ والدین اس شخص سے کتنے خوش تھے یا والدین اس شخص سے کتنے ناراض تھے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، قسماً کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں بھی ہے کہ دنیا پہ جرم جتنے بندہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ نے ہر جرم کی سزا مؤخر کی ہے، قیامت کے دن دے گا۔ لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا میں رب دیر نہیں کرتا، دنیا پہ ہی دے دیتا ہے۔
آپ نے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے جنہوں نے والدین کو ستایا انہوں نے کبھی سکھ نہیں پایا۔ یہی رمضان شریف عید الفطر کے بعد، یہ ابھی سال نہیں ہوا، یہ جو ابھی گزری عید الفطر، اور اس کے بعد میں گھر میں ہی تھا تو والد گرامی کے پاس ایک شخص آیا ان سے دم کرانے کے لیے۔ تو ہمارا گھر میں جب وہ آیا جہاں پہ والد گرامی بیٹھے تھے تو وہاں پہ ہماری کتابیں پڑی تھیں، دروازہ میں نے کھولا تو وہ شخص اندر آیا تو اس نے مجھ سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ کتابیں کیسی، تو میں نے یہ کہا ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پہلے میں دم کرا لیتا ہوں پھر میں آپ سے الگ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل سچی بات ہے، اور وہ شخص اس علاقے کا ہے، اسے باقاعدہ اس نے یعنی جب یہ کہا دم کرانے کے بعد میرے قریب آیا، بالکل قریب بیٹھ کے اس نے کہا میں نے ایک خاص بات کہنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ اس شخص نے کہا مولانا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پلاٹ بھی ہیں، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، میرے پاس کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہا کہ میری زندگی میں سکون نہیں، زندگی میں سکون نہیں۔ عموماً جو لوگ زندگی میں سکون نہ ہونے کا کہتے ہیں ہم ان کو تلاوت قرآن، نماز، روزہ وغیرہ کا دست دیتے ہیں، لیکن اللہ نے، وہ شخص مجرم تھا لیکن بے ضمیر نہیں تھا، رب نے اسے ضمیر دیا ہوا تھا، اس کا ضمیر بتا رہا تھا کہ جرم کی وجہ کیا ہے۔ ابھی میں نہیں بولا، اس نے کہا میری زندگی میں سکون نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود، اور خود کہنے لگا مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو بے سکون رکھا، میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو بے سکون رکھا، جس کی وجہ سے آج میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یار بات یہ ہے، والدین کے ساتھ جو اولاد کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا گہرا رشتہ ہوتا ہے کہ جب اولاد والدین سے معافی مانگنے چلی جائے تو والدین کبھی نہ نہیں کرتے۔ تم ایسا کرو اپنے والد سے جا کے معافی مانگ لو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ جب یہ بات میں نے کہی تو اس کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، رو پڑا، اور رو کر اس نے یہ کہا کہ مولانا اگر یہ ہوتا نا تو میں قدمے میں بیٹھ جاتا، قدم پکڑ لیتا والد کے، اور اس وقت تک نہ چھوڑتا جب تک معافی نہ ملتی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں کہ والد میرا فوت ہو چکا ہے، اور میں نے والد کو زندگی میں بے سکون رکھا ہے، اس وجہ سے میری زندگی بے سکون ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ حل بتائیے کہ میں اب کیا کروں۔ اب اپنے طور پر رب نے ضمیر دیا تھا نا، اپنے طور پر اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ میرے والد کا بڑا بھائی ہے، میں نے اس کو حج پہ بھیجا ہے کہ تاکہ شاید اس وجہ سے میرا والد مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنے والد کے بھائی کے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتا ہوں، ان کے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، تو کچھ آپ بتائیے کیا کیا جائے۔ میں نے جو کچھ جانتا تھا میں نے اس حساب سے کہا کہ ان کی قبر پہ جا کے بھی معافی مانگ لو نا تو رب کریم بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو کثرت کے ساتھ ان کو اصالہ ثواب کرتے رہو۔ یہ بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جس نے والدین کو نافرمانی کی پھر رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور امام سیوطی نے پھر یہی لکھا نا کہ والدین کا نافرمان موت کے وقت ایمان سے کیا کرے گا؟ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کتنے جرم بتا دیے؟ پہلا کیا تھا؟ نماز میں۔ دوسرا کیا تھا؟ والدین کی نافرمانی۔ تیسرا جرم ہے شراب پینا۔ جو شراب کا عادی شخص ہو خطرہ ہے اس کا بھی خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اب ہم جس جرم کو عام سا جرم کہتے ہیں نا تو بارگاہ خداوندی میں کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اتنی قیمتی شے اس بندے سے چھین لے گا، ایمان جیسی دولت کس بندے سے؟ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر شراب کو کثرت سے پیا، کثرت سے پیتا رہا، اس شخص کا خاتمہ خطرہ ہے کہ ایمان پہ نہ ہو۔ تو شراب نوشی بھی ایک ایسا جرم ہے کہ جو ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب بنتا ہے۔ چوتھا اور آخری سبب، اور اس پہ زیادہ توجہ کرنا کیونکہ اس جرم کو ہم جرم نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ امام سیوطی نے لکھا کسی مسلمان کو تکلیف دینا۔ چوتھا جرم کیا ہے؟ کسی مسلمان کو تکلیف دینا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان مرتے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا۔ اب آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ تھپڑ مار دینا یہی تکلیف ہے،
کسی کے سر پہ ڈنڈا مارنا یہ تکلیف ہے، کسی کو مکہ مارنا یہ تکلیف ہے؟ نہیں. زبان کے ساتھ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ بھی اس کو تکلیف دینا ہے. نگاہ کسی پہ بری ڈالنا یہ بھی اس کو تکلیف دینا ہے. پس پشت بیٹھ کر کسی کی برائیاں بیان کرنا یہ بھی اس کو تکلیف دینا ہے. اگر زندگی میں یہ جرم ہوتا رہا اور اس شخص سے دوسرا مسلمان تکلیف میں رہا، اس نے مسلمان کو ستائے رکھا، فرمایا ایسا شخص خطرہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور موت اسے ایمان پہ نصیب نہیں ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم کی نشانی کیا بیان کی؟ مسلمان کی. یہ نہیں فرمایا کہ لمبی اس کی داڑھی ہوگی، یہ نہیں فرمایا اس کے سر پہ پگڑی ہوگی، لمبا اس کا چولا ہوگا، نمازیں بڑی پڑھتا ہوگا. نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسروں محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ ہوں. وہ شخص مسلمان ہوگا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. ہمارا تو گلی میں چلنا لوگوں کے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. ہم کسی مقام پر اس طرف توجہ تک بھی نہیں دیتے کہ ہمارا یہ عمل دوسرے کے لیے باعث تکلیف بنے گا، دوسروں کے تکلیف کا باعث بنے گا. ایذائے مسلم یاد رکھنا ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے ایمان جیسی دولت انسان گنوا بیٹھتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف جو پہلے گزرے، انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمان تو مسلمان رہا، انسان تو انسان رہا، جانور کو بھی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. دیکھو نا یا رسول اللہ، دیکھو نا مخلوق ساری رب کی بہت پیاری ہے. صرف ہم نہیں، اللہ کو اپنی ساری مخلوق بڑی پیاری ہے. ہمارے اسلاف وہ گزرے جنہوں نے انسان تو انسان رہا، جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے انہوں نے اجتناب فرمایا. عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے جس کو فسطاط کہا جاتا ہے. فا سین توئے الف پھر توئے، فسطاط. فسطاط عربی زبان میں خیمے کو کہتے ہیں. اس شہر کا نام فسطاط اس وجہ سے پڑا کہ حضرت عمر فاروق کے دور اقدس میں آپ کے فوجی، یعنی اس وقت کی جو آرمی تھی، اس نے وہاں پہ آ کے چھاونی بنائی، خیمے لگائے. سارے فوجی وہاں پہ رہے کچھ عرصہ کے لیے. کوئی مشن تھا جس کے لیے وہ وہاں پہ آ کے رہے. اس مقام پہ ٹھہرنے کے بعد جب کام مکمل ہو چکا تو انہوں نے وہاں سے خیمہ اکھیڑے اور واپس جانا چاہا. تو اس وقت جو لشکر کا امیر تھا، جو سردار تھا، کمانڈر تھا، اس کمانڈر کے خیمے میں ایک کبوتری نے نا گھونسلہ بنا دیا تھا. ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا. تو لشکر کے امیر نے اپنے لشکریوں کو آرڈر دیا باقی سارے خیمے کھول لینا، میرا خیمہ نہیں کھولنا. کیوں نہیں کھولنا؟ کہا اگر خیمہ کھولا تو کبوتری کا گھونسلہ گرے گا، گھونسلہ گرا تو کبوتری کو تکلیف ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ ہم اس خیمے کھولنے کے ساتھ کبوتری کو تکلیف دیں. اپنا خیمہ وہاں پہ چھوڑا. اس بستی میں گھر نہیں تھا. وہ خیمہ دور دراز سے لوگوں کو نظر آتا تھا کہ ایک خیمہ لگا ہے، اور وہ خیمہ کس کے لیے تھا؟ ایک جانور کے لیے، پرندے کے لیے تھا. اور اس خیمے کو فسطاط کہا جاتا تھا. اس وجہ سے اس شہر کا نام بھی پھر شہر فسطاط پڑ گیا. تو ہمارے اسلاف کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے ایک جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم سے دوسرے مسلمان رنجیدہ ہیں، ہم سے تکلیف میں ہیں. ہماری نمازیں ایسی بن گئیں، ہماری محافل ایسی بن گئیں، ہمارا چلنا پھرنا ایسا بن گیا کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا. ہم نے اپنے جیب میں اگر بڑا نوٹ رکھا ہو نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کاٹن کے سوٹ میں نا ہم اس کو شو کریں تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے. نمائش اپنی دولت کی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور کچھ نہیں. یہی ہوگا کہ کسی دوسرے غریب کو تمہاری اس نمائش کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی اور وہ شخص دکھ میں ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے. ہم نے شادیاں کی تو کروڑوں کروڑوں خرچے کیے،
ہمارے اس خرچے کو دیکھ کر کسی غریب کا دل رنجیدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تکلیف پہنچے گی اسے کہ میں تو اتنا نہیں کر سکتا. ہماری خوشی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی، دوسرے کے لیے ایذا کا باعث بنی، دوسرے کو دکھ پہنچایا. ہم نے اپنی خوشی کے اندر، ہمارے پاس عیدیں آئیں تو ہم نے 4 سوٹ سلوائے اور پھر کسی غریب کا خیال نہیں رکھا اور اپنے دولت کی، اپنے معاملات کی نمائش کی لوگوں کے سامنے. اس نمائش میں دیکھنے والا اگر کوئی غریب بیچارہ ہوا تو پھر اس کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے کبھی پیار والا انداز نہ اختیار کرنا. کیوں؟ کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ اس انداز کو دیکھ کر بیوہ کا دل دکھے گا کہ میرا خاوند ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہ کرتا. اور فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنی اولاد کے ساتھ بھی پیار والا انداز نہ اختیار کرنا. یہ نہ ہو کہ یتیم کا دل دکھے اور وہ سوچے کہ میرا باپ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بھی ایسا کرتا. ہماری زندگی ایذائے مسلم میں گزر گئی، ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. ہم جس رنگ میں گئے، جس انداز میں گئے، ہم نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کی سوچا. اس واسطے اپنے عمل کو اس آخری معاملے کے لحاظ سے بالخصوص درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل کسی دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، ہماری زندگی کسی دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، ہمارا کردار کسی دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ بنے. یہ نہ ہو کہ کل مر کے جا رہا ہو اور محلہ کچھ ہو رہا ہو کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹی، بلکہ ایسا زندگی گزارے کہ مر کے جائے تو محلہ رہا، بستی بھی روئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام سیوطی نے لکھا، فرمایا جب نیک شخص دنیا سے اٹھتا ہے صرف گھر والے اس کو نہیں روتے، فرمایا اس کا محلہ بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، مسجد بھی روتی ہے، دیواریں بھی روتی ہیں، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ رب کا عرش بھی روتا ہے. وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا، وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کا عمل اوپر چڑھتا تھا. اس کی جدائی پر، اس کے جانے پر یہ نہ ہو کہ زندگی ایسی ہو کہ محلے کے لوگ بھی خوش ہو رہے ہو کہ چلو یہ تکلیف دینے والا شخص ہم میں سے نکل گیا. آپ کو ایک مسئلے کے ساتھ اس بات کی مزید وضاحت کروں، ٹائم ہو رہا ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے لہسن کھایا، تھوم کھایا، پیاز کھایا، وہ مسجد میں نہ آئے. ایسا ہے نا؟ پیاز اس نے کھایا، تھوم اس نے کھایا، مسجد میں کیوں نہ آئے؟ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تیری منہ کی بو سے نمازی کو تکلیف پہنچے گی، تیرے منہ کی بو سے نمازی کو تکلیف پہنچے گی. جب تک وہ بو موجود ہے مسجد میں نہیں آنا. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر مسلمان کو تکلیف دینے کے جرم کو سمجھنے کے لیے اور کیا کہوں میں؟ صرف منہ کی بو دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائے تو رب کے نبی مسجد میں آنے سے روکیں. جن کی زندگی ساری لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے گزری، دعوتیں دی مسجد میں آنے کی، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. کیوں؟ کہ تیرے منہ کی بو سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے گی. ابھی کہا کچھ نہیں، ہاتھ سے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس سے تو گلے مل رہا ہوگا، اس کا احترام کر رہا ہوگا، لیکن اس کی منہ سے اسے بو محسوس ہوگی، کچھ نہ کچھ تو تکلیف پہنچے گی. رب کے نبی نے فرمایا مسجد میں بھی نہ آئے. اب دیکھو کہ ایذائے مسلم اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ اس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے سرکار نے مسجد میں آنے سے روک دی. تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ایذائے مسلم. اور ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے ہانڈی کے تڑکے کی خوشبو سے فرمایا پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا. گھر میں ہانڈی پک رہی ہے، اس کے تڑکے کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا. اچھا کھانا بنا رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ تمہارے سالن کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں جائے اور اسے تکلیف پہنچے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں اور پڑوس میں اتنا کچھ پک رہا ہے. فرمایا اپنے سالن کے تڑکے کی خوشبو کو کور میں رکھو. فرمایا اگر تمہارے سالن کے تڑکے کی خوشبو پھیل گئی تو پھر سالن میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے سالن میں سے حصہ پڑوس کے گھر والوں کو بھی پہنچاؤ. اسلام نے تو ہمیں یہ سبق دیا. آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں.
ہم فقہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مٹی کی دیوار کو اگر وہ کہہ دیتے سونے کی ہے تو دلیل سے ثابت بھی کرتے کہ یہ سونے کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بازار سے گزر رہے تھے، غور کرنا، بارشوں کا موسم تھا اور آپ کے نالین یعنی جوتی مبارک کے ساتھ کیچڑ لگ گیا۔ اب کیچڑ چمٹ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ کیچڑ صاف کرنا تھا، تو جوتی اتاری ساتھ دیوار پہ نا یوں جوتی کو مارا تو کیچڑ جوتی سے اتر گیا، لیکن ایسا کیا جائے تو کچھ کیچڑ دیوار کے ساتھ بھی تو باقی رہ جاتا ہے، تو دیوار کے ساتھ کچھ کیچڑ باقی رہ گیا۔ امام صاحب جوتی پہن کے آگے چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ابو حنیفہ تو نے کسی کی دیوار کو گندا کیا، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور گندگی چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، تو کہا چلو میں دیوار صاف کر دیتا ہوں۔ آئے کوئی چھلکا یا کوئی چیز لے کر نا وہ اس مٹی کو اتارنے لگے، تو دیواریں اس وقت کچی ہوتی تھیں تو صرف کیچڑ نہیں اترا، دیوار کی کچھ مٹی بھی نا ساتھ گرنی شروع ہو گئی۔ پھر دل میں خیال آیا، اب دیکھو نا ایمان کتنی بڑی چیز ہے، پھر دل میں خیال آیا ابو حنیفہ کسی کا گھر ہے، کسی کی دیوار ہے، اس کے دیوار کی مٹی تیرے ہاتھ سے اضافی نیچے گر رہی ہے، اس مٹی کے گرنے سے اس کی دیوار کمزور ہوگی، اسے نقصان پہنچے گا۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ تیرے کیچڑ صاف کرنے سے مٹی مزید بھی تو ساتھ گرے گی نا، تو کہا اس سے دیوار کمزور ہوگی، ایسا بھی نہ کرو۔ سوچا کہ کیچڑ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، اور صاف کروں تو پھر مٹی گرتی ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتا، تو کروں تو کیا کروں۔ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ایمان بڑی دولت ہے، ایمان ہو تو رب طریقے بھی بتا دیتا ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہوں مولوی رب پھڑے پایا کیا کریں اب ہم، لیکن ایمان تھا تو ان کو طریقہ بھی آیا۔ انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، گھر کے مالک کو بلا کر اس سے معافی تو مانگ سکتا ہوں کہ میری غلطی سے تیری دیوار گندی ہو گئی تو مجھے یہ جرم معاف کر دے، تو چلو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ گھر کے مالک کا دروازہ جو تھا اس کو دستک دی، گھر کا مالک باہر نکلا۔ اب دیکھو رب کا کرنا کہ وہ گھر مسلمان کا نہیں تھا، وہ مجوسی کا گھر تھا جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ باہر نکلا تو دروازے پہ مسلمانوں کے امام کو دیکھا، اس نے کہا خیریت سے آئے، تو امام صاحب نے گندی دیوار کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ تیرے دیوار پہ کیچڑ ابو حنیفہ کی غلطی سے لگ گیا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا، تو کہا میں حل پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو ویسے مجھے معاف کر دے، نہیں تو مجھے تو اجازت دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کیچڑ کو صاف کروں۔ تو اجازت کیوں لے رہا ہوں، تاکہ کیچڑ کے ساتھ دیوار کی مٹی گرنی ہے تو وہ تیری ملک ہے، تجھے نقصان ہے، تو اس کی اجازت دے۔ تو کہا کہ میں اس دیوار کو صاف کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے تیرے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اب توجہ سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی، فرماتے ہیں جس وقت امام ابو حنیفہ کا یہ کردار اس مجوسی نے دیکھا تو اس نے کہا انا ابدأ بتطہیر قلبی، اس نے کہا ابو حنیفہ دیواریں بعد میں صاف کرنا، پہلے میرا دل صاف کر کے مجھے مسلمان کر دو، پہلے میرا دل صاف کرو۔ کیوں؟ متاثر ہو گیا نا کہ ہم مجوسی کیا کردار رکھتے ہیں، مسلمانوں کا کردار کیا ہے کہ میری دیوار پہ کیچڑ لگے اور اس کی معافیاں مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر دیوار چھوڑ دو، پہلے میرا دل صاف کرو اور مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔